أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وعودوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أولئك لهم أجرهم عند ربهم، إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے حافظ طلحہ بن الیاس جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کلام اللہ فرما رہے تھے.
اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں جس کو گننا مشکل ہے۔ محترم حاضرین، اب ہمارے سامنے فضیلت الشیخ حافظ اسماعیل محمدی سامرودی ناظم مقامی جمعیت اہل حدیث سامرود چار عظیم نعمت کے اوپر انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں گفتگو فرمائیں گے۔ میں فضیلت الشیخ حافظ اسماعیل محمدی سامرودی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور کتاب و سنت کی روشنی میں چار عظیم نعمت کے متعلق خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رواه مسلم في صحيحه۔ تمام تعریف صلی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو کائنات میں رہنے والوں کا پالنہار، مربی، مشفق، مہربان ہے۔ مختصر تعریف خداوندی کے بعد ہزارہ درود و سلام نازل ہو سچے نبی پر، جس کی پاکیزہ تعلیمات نے انسانیت ہی کو نہیں بلکہ ساری کائنات کو زندگی کا نیا پیغام دیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذی وقار علماء کرام، زندہ دل بزرگوں، شہر دل نوجوان بھائیوں، ممتا سے لبریز دل میری اسلامی ماں اور بہنوں، اس اللہ رب العالمین کا بہت بڑا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے دین کی بات سننے کا موقع عطا فرمایا، اور یقین جانیے جو دین کی بات سننے کے لیے اپنے قیمتی اوقات کو وقف کرتا ہے، یہ تمام گھڑیاں قیامت کے دن مسلمانوں کے لیے قابل فخر اور قابل عزت کا سامان پیدا کرے گی، اور جو اللہ اس کے رسول کی بات کو توجہ اور عقیدت کے ساتھ سنتا ہے، اسے رب العالمین رحمت کی نظر سے دیکھ کر کے ان بندوں کے بارے میں بڑا خوش ہوتا ہے اور بخشش کی دعائیں دے کر کے اللہ رب العالمین بخشنے کا وعدہ فرماتا ہے۔ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین کہنے والے کو اور سننے والوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، جس کی مناسبت سے آج میں آپ کے سامنے مختصر سے اوقات میں چار عظیم نعمتوں کا تذکرہ انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں کرنے والا ہوں۔ دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو تمام انسانوں کے لیے دونوں جہان کی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے، اس لیے ہر انسان کو صرف اپنی زندگی کی تمام اوقات اللہ کے دین کے لیے وقف کر دینا دین اسلام کی نظر میں سراسر غلط ہے۔
خالق کائنات مالک ارض و سما نے ارشاد فرمایا وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الاخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک، جو کچھ بھی رب العالمین نے تجھے عطا کیا ہے اس کو سامنے رکھ کر کے آخرت کی فکر کر لے۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کو بھی مت بھول، دنیا بھی حاصل کرنا ہے، صرف اپنی پوری زندگی اللہ کے لیے وقف کر دینا، دنیا کے معاملات میں کچھ بھی دھیان نہیں دینا، نہ کھیتی باڑی میں، نہ بیوی میں، نہ کسی اور چیز میں، بس اللہ ہمارے بن کر کے زندگی گزار کر کے یہ نیت رکھتے ہیں اللہ سب کچھ کرے گا، ایسا نہیں کرتا۔ یہ نظریہ انتہائی غلط اور صوفیانہ نظریہ ہے۔ میں نے کہا خالق کائنات مالک ارض و سما خود فرماتا ہے، اگرچہ یہ آیت کریمہ قارون کے بارے میں نازل ہوئی اور قارون نے جب شرکسی اور حد سے زیادہ بڑھ کر کے نافرمانیاں کی، ایک دوسرے کے حقوق کو مارا، رب نے بہت کچھ دیا تھا۔ علامہ ابن کثیر اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس زمانے کے نیک لوگ، بزرگ لوگ، عالم لوگ اور اچھے لوگ قارون کے پاس گئے اس نصیحت کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ قارون رب العالمین نے تجھے بہت کچھ دیا ہے، اتنا زیادہ نہ شکرا مت بن، اللہ کی نافرمانی نہ کر، رب العالمین کی نعمت کو پا کر کے آخرت کی بھی فکر کر لے۔ ہم تجھے یہ نہیں کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کے اندر اچھا مت پہن، اچھا مت کھا، سب کچھ کر لیکن حلال طریقے سے کھا اور پی، اور یاد رکھ لے تجھ پر تیرا بھی حق ہے، تیری بیوی کا بھی حق ہے، تیرے رشتہ داروں کا حق ہے، تجھ پر تیرے مہمان کا حق ہے، غریبوں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے۔ رب العالمین نے جو کچھ دیا ہے سب کو احسان کے طور پر اس کا بھی حق ادا کر۔ دنیا کو مت بھول، دنیا میں تو نے بہت کچھ کما لیا، رب نے بہت کچھ دیا۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے تجھ پر جو احسان کیا ہے، جتنی نعمتیں دی ہے، تو بھی لوگوں کے اوپر احسان کر، سارے حقوق ادا کر۔ اسی وجہ سے رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی فکر کے ساتھ ساتھ دنیا کا بھی فکر رکھ کر کے اس بات کی دعا کیا کرتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مسلم شریف کی روایت سے سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی دعاؤں کے اندر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ہے میرے پروردگار دنیا کے اندر بھی اچھائی عطا کر، آخرت کے اندر بھی بھلائی عطا کر، اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، ایک صحابی بیمار ہو گیا، اس کی بیمار پرسی کے لیے چلے گئے، حالت اس قدر خراب تھی کہ ایسی بیماری لگی ہوئی تھی کہ چھوٹے سے چوزے کی طرح ان کی حالت ہو گئی تھی، جسم موٹا تھا لیکن اتنا بیمار، ایسی بیماری لگ گئی تھی کہ ہلنے کو طاقت نہیں، ہلنے کو طاقت نہیں، بولنے کو طاقت نہیں، صرف دیکھنے کی طاقت۔ رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، بیمار پرسی کرنے کو جاتے ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد کہتے ہیں رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حالت کو دیکھ کر کے آپ کی آنکھوں کے اندر آنسو بہ گئے اور پوچھتے ہیں، اللہ کے بندے ذرا یہ بتا، کیا تو رب العالمین سے کوئی سوال کرتا تھا یا کوئی ایسی دعا مانگا کرتا تھا جس کی وجہ سے تیری حالت یہ بن گئی؟ اس آدمی نے کہا، ہاں یا رسول اللہ، میں جب بھی دعا کرتا تھا تو اس بات کی دعا کرتا تھا، الہ العالمین جو آخرت میں مجھے سزا دینے والا ہے وہ دنیا ہی کے اندر دے دے، یہ دعا میں ہمیشہ کیا کرتا تھا۔ رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہ الفاظ سنے تو آپ نے فرمایا، سبحان اللہ لا تستطيعوا، یہ اللہ کے بندے اللہ کی پناہ مانگ لے، یہ تیری طاقت کیسے ہو سکتی ہے کہ اللہ کے عذاب کو تو دنیا کے اندر برداشت کر لے،
تیری یہ دعا سننی، تیری حالت کتنی خراب ہو گئی، دنیا کو تو چھوڑنا چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، آخرت میں جو عذاب دینے والا دنیا کے اندر دے دے۔ رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افلا قلت اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کہ اللہ کے بندے تو اپنی دعا کے اندر یہ دعا کیوں نہیں پڑھتا تھا؟ اس کو پڑھ لے، اس کو یاد کر لے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، الہ العالمین دنیا کے اندر اچھائیاں عطا فرما، جو بھی نیکی کے حلال طریقے سے جو کچھ بھی اچھائیاں دنیا کے اندر ہمیں مل سکتی وہ عطا کر دے، اس سے کوئی انکار نہیں، دنیا سے بے رغبتی بھی اچھی نہیں، زندگی کیسے گزارے گا؟ دنیا کے اندر کچھ ہاتھ پیر چلانے پڑیں گے تو رب العالمین اس کو اچھی دنیا بھی بنا دیتا اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اس لیے خالق کائنات مالک ارض و سما نے کہا ان سے کہا تھا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کے اندر بھی اپنا حصہ مت بھولنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے جتنے بھی حصے میں آنے والی چیزیں کافر اٹھا کر کے لے جائے۔ حلال طریقے سے جو کچھ حاصل کرنا کرو، مانگنا منع نہیں ہے، لیکن اصول کے پابند رہ کر کے اس دنیا کے اندر مانگو اور اسی کے مطابق خرچ کرو، اللہ اور دینے والا ہے۔ اس صحابی رسول سے کہا کہ فلا قلت اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ اللہ کے بندے اپنی دعا کے اندر یہ دعا کیوں نہیں شامل کر لیا؟ تو اس طرح سے دعا کرتا تھا، یا اللہ جو آخرت میں جو مجھے عذاب دینے والا ہے دنیا کے اندر دے دے۔ رب العالمین نے تیری دعا سن لی، تیری حالت دیکھ لے، چلنے کو طاقت نہیں، بولنے کو طاقت نہیں، ہلنے کو طاقت نہیں، چوزے کی طرح تیری حالت ہو گئی، مجھے شرم آتی ہے، مجھے رونا آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اللہ کے اصول کی بھی مخالفت کی، نبی کے طریقے کی بھی مخالفت کی، تجھے تو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کے بعد اس صحابی رسول نے اس دعا کو ہمیشہ پڑھنا چالو کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے اس کے لیے دعا کہ اللہ اس کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کی دعا کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، شفا بھی مل گئی۔ لیکن اس آدمی کو، صحابی کو ایک دعوت فکر دی کہ دنیا کے اندر رہ کر کے یہ دعا کرتے رہو، دنیا بھی مانگو، آخرت کے اندر بھلائی بھی مانگو، اور تیسری چیز جس سے ہم بچنا چاہتے ہیں اس کی بھی دعا وقنا عذاب النار۔ کوئی بھی آدمی جہنم میں جانا نہیں چاہتا۔ میرے اسلامی بھائیوں، نوجوانوں، میری اسلامی ماں اور بہنوں، یہ چند تمہیدی کلمات تھے۔ اب آئیے اپنے موضوع کی طرف۔ چار عظیم نعمتیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کی کئی مقامات پر رہنمائی کی ہے اور فرمایا ہے کہ اللہ کے بندو تم ایسے اعمال کرو کہ تمہاری دنیا بھی اچھی ہو جائے، آخرت بھی بن جائے۔ خاص کر کے رب العالمین نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھی بہترین عطا کی تھی۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آخرت کے اندر بھی نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ میرے اسلامی بھائیو، آپ سن رہے ہوں گے آیت کریمہ بڑی چھوٹی ہے، اب اس میں چار نعمتیں کہاں سے آ جائیں گی؟ آئیے وہ سنبھال کر کے بیٹھیے، سنیے، اور بہت اچھی اچھی باتیں ہیں۔ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی انشاءاللہ بن جائے گی۔ علامہ عبد الرحمن ناصر سعدی اپنی تفسیر کے اندر اس آیت کریمہ کے بارے میں لکھتے ہیں
کہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 4 عظیم نعمتوں کو دے کر کے اس کا تذکرہ فرمایا اور آیت کریمہ نازل فرما دی وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اس کے اندر 4 عظیم نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور وہ 4 عظیم نعمت کون کون سی ہے؟ نمبر 1 کشادہ روزی، نیک بیوی، نیک اولاد، اچھے اخلاق، یہ 4 عظیم نعمتیں۔ اب آئیے اسی کو کتاب و سنت کی روشنی میں دلائل کے ساتھ سن کر کے ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی کے اندر ہم یہ اپنا رہے ہیں یا نہیں، اور اس کو اپنانا چاہیے تاکہ آپ کی دنیا بھی بن جائے آخرت بھی بن جائے۔ پہلی چیز کشادہ روزی سے مراد حلال روزی۔ خالق کائنات مالک ارض و سما نے جہاں ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ طیبات یعنی حلال روزی کھائے اور عمل صالح کرے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ایمان والو اللہ نے جو روزی عطا کی ہے حلال روزی کھائے اور عمل صالح کرے۔ رسولوں کو بھی یہی تعلیم دی، جیسے نبی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے اس آیت کریمہ میں فرما دیا کہ 4 عظیم نعمتیں ان کو عطا کی ہے، اور وہی نعمت بندوں کو بھی عطا کی ہے۔ حلال روزی، آج روزی کا مسئلہ بڑا اہمیت والا ہے، آدمی روزی کے مارے در در ادھر ادھر مارے پھرتا ہے، اور فکر انسان کو ہونی بھی چاہیے۔ روزی نہیں رہے گی تو آدمی کھائے گا کیا، عبادت کیا کرے گا، گھر کیا چلائے گا؟ اسی وجہ سے رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی جو آپ ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلہ۔ الہ العالمین فقر و فاقہ کی زندگی سے، تنگ دستی کی زندگی سے، غریبانہ زندگی سے محفوظ رکھنا۔ اعوذ بک من الفقر والقلۃ، قلت والی زندگی سے بچا کر کے رکھنا، والذلہ، ذلت والی زندگی سے بچا کر کے رکھنا۔ قلت یا فقر و فاقہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک مال کا اور ایک دل کا۔ اگر دل کا فقر و فاقہ ہے تو یہ قابل تعریف ہے، مال کا اگر فقر و فاقہ ہے، حرص اس کے اندر موجود ہے، اس کی زندگی بیکار ہے، کیونکہ یہ چیز فنا ہونے والی ہے۔ دل اگر اس کا مالدار ہے، غنی ہے، فقر و فاقہ کی زندگی اس کے سامنے آ ہی نہیں سکتی، اللہ اور دے دیتا ہے، اس کو غنی اور مالدار کر دیتا ہے۔ قلت یعنی اعمال صالحہ کی قلت، عمل سب کچھ جانتے ہیں، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، لیکن کرتے نہیں۔ قلت اعمال کی وجہ سے انسان برباد ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے روزی کے اندر بھی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اور ذلت تو کوئی بھی نہیں چاہتا، چاہے غریب انسان ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، تو یہ چاہے گا کہ میری بے عزتی ہو، کوئی بھی بے عزتی نہیں چاہے گا۔ تو ذلت والی زندگی بھی کوئی نہیں چاہتا، قلت والی زندگی بھی کوئی نہیں چاہتا، فقر و فاقہ کی زندگی بھی کوئی نہیں چاہتا۔ تب آپ کو ان اعمال کے اندر آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، حلال روزی تلاش کرنے کے لیے نکلنا پڑے گا، لیکن احکامات الہی کی پابندی کے ساتھ ساتھ جہاں پر جس وقت ہو جائے فوراً عبادت میں لگ جاؤ، اس کے بعد دھندا کرو، بزنس جو کچھ بھی آپ کرتے کیجئے، کرنا منع نہیں ہے، کیونکہ اس کو بھی حاصل کرنا ہے، تبھی تو روزی روٹی ملے گی۔ اسی طرح سے اعمال صالحہ میں بہت سارے نیک اعمال ہیں۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ اعمال کر لو ہم کامیاب ہو جائیں گے، نہیں اللہ کے بندو، نیک اعمال میں تمہارے بیوی کا بھی حق ہے، اگر اس کو بھی تم نے صحیح دل سے، صحیح نیت سے ایک لقمہ کھلا دیا، نیکی میں شمار۔ آپ راستے میں چلتے ہوئے آ رہے، راستے میں کانٹا نظر آ گیا، پتھر نظر آ گیا، ہٹا دیا، نیکی۔ کسی کو بری بات بتا دی، نیکی۔ نیکی کے بہت سارے راستے ہیں،
لیکن جس کو ہم نے معمولی سمجھ کر کے رکھا ہے وہ کرتے نہیں. ذلت، آپ کی ذلت رسوائی کب ہوگی؟ جب آپ دوسرے کی بے عزتی کریں گے تو وہ آپ کی بے عزتی کرے گا. اس لیے کہا جاتا ہے بزرگوں کا احترام کرو، ان کی بات کا خیال رکھو، جو بات کہے دھیان سے سن کر کے اس پر عمل کرو. آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ سلف صالحین کا وہ زمانہ چلا گیا. بڑا آدمی اگر کسی بچے کو ڈانٹ دیتا فوراً خاموشی سے سن کر کے بیٹھ جاتا. آج کسی کو بول کر کوئی غلط کر رہا ہے سامنے بول دو تو آپ کو دو جواب اوپر سے دے گا. عزت کی بات تو گئی. یہ بزرگ کو کچھ پتا ہی نہیں. ارے اللہ کے بندے بزرگ تمہاری اصلاح کر رہے ہیں. اگر تم اس طرح سے ان کو ذلیل کرو گے دنیا کے اندر رب العالمین تمہیں ذلت کے گھڑے کے اندر اتار دے گا. اور بہت ساری مثالیں ہیں لیکن ابھی 4 باتیں بیان کرنی ہے، ٹائم بہت کم ہے. ہمارے بزرگ بیچارے جلدی بھی سو جاتے ہیں، ان کا بھی خیال کرنا ہے. رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه الله بما اتى. مسلم شریف کی روایت ہے رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد افلح من اسلم، وہ انسان کامیاب ہو گیا جو مسلمان ہو گیا، ایمان لے آیا، کلمہ پڑھ لیا. نجات کلمے کے اندر ہے. نجات روپے پیسے میں نہیں، نجات بادشاہ بننے میں نہیں، نجات عہدہ حاصل کرنے میں نہیں. نجات کس میں ہے؟ اسلام لانے میں، مسلمان ہونے میں. قد افلح من اسلم، وہ انسان کامیاب ہو گیا، حقیقت میں اس نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان والا ہو گیا اور اس ایمان کے مطابق اس کے تقاضے کو پورا کیا، اپنی زندگی کے اندر عملی زندگی بنائی، وہ کامیاب ہو گیا. اور یہ کامیابی کی علامت سورہ مومنین میں رب العالمین شروع سے ارشاد فرما دیا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ایمان والا مسلمان اس کا تقاضا یہ ہے کلمے کا کہ اگر مومن ہے، مسلمان ہے، ایمان والا ہے، سب سے پہلے فرض بنتا ہے کہ فرض نماز کو کبھی بھی نہ چھوڑے. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صلاۃ کی پابندی، نماز کی پابندی کسی بھی حالت میں. اس پابندی سے آپ کو دنیا کے اندر ایسی روزیاں ملنے والی ہے. ایک اسباب ہے، ایک سبب ہے. آدمی جب گاڑی چلاتا ہے تو اس کے لیے اسباب ہوتا ہے کہ آپ گاڑی خریدیں گے تو گاڑی چلائیں گے. اگر آپ کو نیکی کا کام کرنا ہے تو کر کے بتائیے، تب جا کر کے آپ کو اس کے اندر برکتیں نازل ہوگی. ایک سبب ہوتا ہے تب جا کر کے آپ کے روزے کے اندر برکت ہوتی ہے. یہ بھی نماز پڑھنا بھی ایک سبب ہے برکت کا. اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو گئے، پھر آپ چلائیں گے اتنی محنت کرتے ہیں برکت نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا. یہ ہوگا، اصول کو آپ نے پامال کیا تو ہوگا. قد افلح من اسلم ورزق کفافا. اور جس کو برابر سرابر رب العالمین روزی دے دیتا ہے، برابر سرابر کا مطلب بھوکا نہیں مرتا، وہ تینوں ٹائم کا کھانا اس کو اچھی طرح سے مل جاتا ہے، بھلے وہ دال روٹی ہی کھا رہا ہو. وہ کرنا اللہ بما آتا، اس پر قناعت کرتا ہے، ہائر واگلا نہیں کرتا. یہ اللہ میں دال روٹی کھا رہا ہوں، فلاں تو بریانی کھا رہا ہے، ارے تو نے میری کچھ قدر نہیں کی. ناشکری مت کیجیے. اگر اس بنیاد پر آپ شکر ادا کریں گے کل آپ کو بریانی سے بہترین بریانی کھلائے گا. تو کیا جو اچھا کھاتا ہے وہ کامیاب ہو جائے گا؟ تو میں آپ کو بتاؤں، آپ لوگ تو سب ہوشیار ہے، ترقی کا زمانہ ہے، بتانے کی ضرورت نہیں، پھر بھی مثال دے دیتا ہوں. سب سے اچھا کھانا کون کھاتا ہے؟ ارے بولو بھائی. شیر کھاتا، شیر. وہ گوشت کے علاوہ کچھ کھاتا ہی نہیں اور اس سے بہتر کھانا کوئی ہے ہی نہیں، طاقتور رہتا ہے. تو کیا وہ کامیاب ہو گیا؟ اچھے کھانے سے کامیاب ہو گیا؟ اچھا کھانا کھاؤ، اللہ دے گا. نبیوں کا یہ طریقہ تھا. جب کسی کے یہ مہمان کوئی چلا جاتا تو آج کل تو یہ مرغی کا رواج ہے، مرغی لاؤ کاٹ کر کے ہلا دو، مرغی کی بریانی، مرغی کا سالن، سب کچھ تل کر کے بھون کر کے جو کچھ کرنا ہے.
اس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب مہمان آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز بھی تھے. ان کو پتا چلا کہ میرے یہاں مہمان آنے والے، انہوں نے ایک بچڑا ذبح کر دیا اور ڈھونڈ کر کے ان کے سامنے رکھ دیا. بچڑا، چلو اگر اس معاملے میں اگر یہاں پر کچھ تکلیف ہے تو بکری ذبح کیجیے، بکرے کا گوشت بھی اچھا ہے، مرغی سے تو اچھا ہے. اگر آپ کو مرغی کھلانا تو دیسی کھلا دیجیے، بیماری والی نہیں. تو رزق اگر آپ کو ملتا چاہے وہ تھوڑا ہی ملے، دال روٹی آج مل رہی ہے تو رب العالمین اس کے بدلے میں بہترین رزق عطا فرمائے گا. کھلانا ضروری ہے، ہائر واغیرہ نہیں. اور یہ روزی جب آپ کو کب اچھی ملے گی، آپ کو فقیرانہ زندگی کب نہیں گزارنا پڑے گا؟ جب آپ عبادت کریں گے. اس کی بھی دہلی سنتے چلیے، آگے بڑھتا ہوں کیونکہ آپ اسی پر بات ختم کرنا پڑے گا، دوسری موضوع لینا پڑے گا. آگے والا 4 ہے نا، سب کو مختصر سنتے ہیں انشاءاللہ، اور بڑی اچھی اچھی باتیں ہیں. حدیث قدسی ہے، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے. رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے بندو، تم روزی کے بارے میں شکایتیں کرتے رہتے ہو، ہمارے یہاں روزی کی برکتیں نہیں ہوتی، ہم اتنا کماتے ہیں یہ ہو رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے سوال کر ڈالا، ذرا یہ بتاؤ کہ تم مسلمان ہو یا نہیں؟ کہا مسلمان ہے. تم نے کلمہ پڑھا؟ کہا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لیکن کلمے کے اصول پر آپ نے عمل نہیں کیا تو آپ کو روزی نہیں ملے گی. کلمہ تو آپ تو ہندو بھی پڑھ لیتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کلمے کے مطابق تم نے عمل نہیں کیا، عملی زندگی نہیں بنائی. وہ عملی زندگی کیا ہے؟ یا عبادی تفرق لعبادتی املا صدرک غنن. اے میرے بندو، اللہ کو فرماتا ہے میرے بندو میری عبادت کے لیے اوقات نکالو، میں تمہیں مالدار کر دوں گا، غنا کر دوں گا، غنی کر دوں گا، تمہارے دل کو میں مالداری سے بھر دوں گا. یا عبادی تفرق لعبادتی، میری عبادت کے لیے آپ کو اوقات نکالنے پڑیں گے. جو اوقات اللہ نے مقرر کیے اس میں آپ کو ٹائم سے عبادت کرنی پڑے گی. آپ نے بہت کام ہے، بہت بزی ہے، کوئی بات نہیں، اس کا بھی جواب دیا ہے، لیکن اس کے اوپر آپ عمل کریں گے تو آپ کو روزی میں برکت نہیں ہوگی. اگر اس پر آپ نے عمل کر لیا، اوقات نکالا، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے میں اس کو مالدار کر دوں گا، اس کو دل کو غنی سے بھر دوں گا، املا صدر کا غنن، سینہ بھر دوں گا. اللہ اکبر. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ مَنَعْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا. آپ نے کہا کہ نہیں میرا بہت کام ہے، ٹائم میرے پاس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اور کام میں بزی کر دیتا ہے، یہاں تک کہ آپ کو پیشاب پخانے کی بھی فرصت نہیں ملتی. کتنے کام آ جاتے ہیں. اب اس کام کے اندر آپ سمجھتے کہ یہ کام اگر میں نے کر لیا تو اتنا ملے گا، اور اس کے اندر کچھ نہیں رہتا ہے. کل جا کر کے روتا ہے اتنا کمایا لیکن کچھ فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے برکت عطا نہیں کرتا. تو معلوم یہ ہوا عبادت کو بجا لانے سے روزی کے اندر برکت ہوتی، فقر و فاقہ کی زندگی رب العالمین نہیں گزارنے دے گا یہ اللہ کے بندے کو. اور بہت ساری روایتیں ہیں. رب العالمین سننے سے زیادہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہماری حلال روزی کے اندر خیر و برکت عطا فرما اور پور اور سکون والی زندگی ہمیں عطا فرما. اب آئیے نمبر 2، نیک بیوی. دنیا کے اندر انسان بہت خوشحال ہے، اس کے پاس بنگلہ ہے، گاڑی گھوڑا ہے، کھانے کی ساری چیزیں ہیں، کسی چیز کی تکلیف نہیں. اگر اس کی زندگی کے اندر، اس کے گھر کے اندر ناشکری بیوی آ گئی، زندگی اس کی بیکار. اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی، یہ بات میں نہیں کہتا، رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. دنیا کیا ہے؟ فائدہ اٹھانے والی چیز ہے. خود فائدہ اٹھاؤ، فائدہ اٹھانا منع نہیں ہے. الدنیا متاع، دنیا فائدہ اٹھانے والی چیز ہے. وخیر متاع الدنیا، دنیا میں سب سے بہترین فائدہ اٹھانے والی چیز المرأة الصالحہ، نیک بیوی ہے.
اب اپنی طرف سے تو کوئی بات کہنا نہیں ہے ہم کو. نیک بیوی کس کو کہتے ہیں؟ رحمت للعالمین سے پوچھیں گے. ورنہ آج کل ہماری نیک بیوی کا جو تصور ہے لوگوں کے اندر، بہت خوبصورت ہونی چاہیے، مالدار ہونی چاہیے، اتنے روپے پیسے والی ہونی چاہیے، اور ٹمٹما کر چلنے والی ہونی چاہیے، بازاروں میں گھومنے والی ہونی چاہیے، اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنے والی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ بھی کوئی بات نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم شادی کرو تو اگر اس کے حسن جمال ہے، خوبصورت ہے، مالدار ہے تو فاتحہ بہت اچھا ہے، لیکن فاظفر بذات الدین، نیک اور دیندار کی کو ترجیح دو. المرأۃ الصالحہ کو ترجیح دو. تمہاری دنیا بن جائے گی، آخرت سنور جائے گی. نیک بیوی اس کو کہتے ہیں. امام نسائی نے ایک حدیث نقل کی ہے اور صحیح حدیث ہے، بڑی جاندار حدیث ہے. قال قیل یا رسول اللہ النساء خیر. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ذرا یہ بتلائیے کہ عورتوں میں سب سے بہترین عورت کون ہے؟ رحمت للعالمین نے کتنا پیارا جواب دیا. ای النساء خیر، عورتوں میں سب سے بہترین نیک عورت کون سی ہے؟ صالحہ مرد صالحہ کون ہے؟ جواب دیا الذی تسرہ اذا نظر، جب شوہر اپنی بیوی کی طرف دیکھے تو بیوی اس کو خوش کر دے. اور آج کیا حالت ہے؟ بیچارہ شوہر صبح سے کام پہ گیا ہے، تھک کر کے آیا ہے، ابھی گھر کے دروازے پر پیر ہی رکھا، اس نے سلام بھی کیا، بیوی کی منہ دیکھا تو منہ چڑھائے بیٹھی ہے. کیا لے کر کیا ہے؟ کچھ تو کیا نہیں، ہم کو دیا نہیں. یہ نیک بیوی کی علامت نہیں ہے. الذی تسرہ اذا نظر، جب یہ شوہر اپنی بیوی کی طرف دیکھے تو بیوی اس کو خوش کر دے. نمبر 1 نیک بیوی کی علامت. وتطیعہ اذا امر، نمبر 2 جب شوہر کسی بات کا حکم دے فوراً اطاعت کرے. ارے یہ میں کیوں کروں؟ ارے یہ میرا کام تھوڑا، ارے آپ ہی کا کام ہے بھائی، یہ عورتوں ہی کا کام ہے. اگر پرسکون زندگی بنانا ہے، اچھی بنانا ہے، دنیا اچھی چاہتے ہو آپ تو نیک بیوی تلاش کرو. جب آپ کسی بات کا حکم دو بلا چوچرا فوراً اطاعت کر لیں. ٹھیک ہے، شوہر نے حکم دیا. نمبر 3 ولا تخالفوا في نفسها ومالها بما يكره، یہ خطرناک پوائنٹ ہے، بہت خطرناک پوائنٹ ہے عورتوں کے لیے. انسان کے لیے تو بہت اچھا ہے. رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت اپنے مال میں، اپنے نسل میں اپنے شوہر کی مخالفت نہ کرے. جس کو وہ ناپسند کرتا ہو وہ کام نہ کرے. مثلا مرد یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی گھر میں رہ کر کے ناپردہ اور نماز پڑھتے ہوئے اور شکر ادا کرتے ہوئے گھر میں رہے. وہ ناپسند کرتا ہے کہ وہ ادھر ادھر بازار میں جائے، ادھر ادھر گھومے، ادھر ادھر دوسرے سے بات کرتے. اب کیونکہ جب 4 عورتیں باتیں کرے گی تو سوائے ادھر ادھر کی ناجانی باتیں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. یہ فلاں ایسا، فلاں یہ ہوا، فلاں یہ کرتا. اور یہ شوہر ناپسند کرتا ہے، اپنی بیوی کو کہتا ہے، بیوی کیا جواب دیتی؟ یہ ترقیات زمانہ ہے، تجھے کیا معلوم، ہم تو کریں گے. شوہر ناپسند کر رہا ہے. شوہر اس بات کو بھی ناپسند کرتا ہے کہ اس کے وہاں پہ پیسے بازار کے اندر خرچ نہ کیے جائے فالتو طور پہ. کوئی ضرورت نہیں جائے تھن کر کے جانے کی، خرچہ کرنے کی، اب منہ چڑھا لے گی. یہ نیک بیوی نہیں ہے. وَلَا تُخَالِفُوا فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ، مرد اس کے مال میں، اس کے نسل میں، اس کے بارے میں کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے تو فوراً اس کو مان لینا چاہیے، اعتراض نہیں. تب یہ نیک بیوی المرأۃ الصالحہ ہوگی. جھگڑے گھر میں کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے تو ہوتے ہیں نا، شوہر کو ایک چیز ناپسند ہے، بیوی کو بولنا نہیں کرنے کا، کرتے رہو گی کیا کرے گا وہ؟
मामला बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा भाई? सुधरने के बजाय ये तो शहर की बात है। सनत सालिहीन के अंदर, जिसको आजकल के तरक्की याफ्ता जमाने में आलिमा लोगों ने तो बहुत गड़बड़ कर डाला है। कहते हैं बहू के ऊपर ससुर की खिदमत करना, बात मानना जरूरी नहीं है। भले ससुर मरता रहे, पानी प्यास से भूखा मरता रहे, मांगेगा नहीं, तेरी खिदमत करना मेरे ऊपर जरूरी नहीं है। शरीयत कहती जरूरी है। मैं उस मौजूद की तरफ जाना नहीं चाहता, लेकिन एक बात बता देता हूँ, शरीयत और इस्लाम ये कहता है, रहमतुल लिल आलमीन की ये तालीम है, अगर अपने माशरे को सुधारना है, घर को सुधारना है, याद रखो अपने ससुर की खिदमत करना आपके ऊपर वाजिब और जरूरी है। यही तुम्हारी बेटी तुम्हारे माँ बाप की खिदमत नहीं करेगी, बर्दाश्त करेगा तुम्हारा भाई? तुम्हारे माँ बाप बर्दाश्त करेंगे? यही बेटी किसी के यहाँ जाती है तो वो उसके माँ बाप हो गए, ये माँ बाप छूट गए। तो माँ बाप की खिदमत तो जरूरी है कि नहीं? बेशुमार दलाइल है, लेकिन आजकल हो हम क्या करें? अरे अल्लाह के बंदे, तुम्हारे ससुर एक नेमत है। और याद रखो, बड़े आदमी घर के अंदर किसी को टोकते हैं, इस्लाह के लिए टोकते हैं, जिंदगी बनाने के लिए टोकते हैं। गलत काम हो रहा है उसको उनको अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो टोकते हैं। तो टोकने की वजह से बुढ़ा कल मैं तेरे को चाय बना के नहीं दूंगा, अभी बेचारा बुढ़ा क्या, ठीक है भाई चलो अल्लाह ने ताकत दी, कुछ कर लेंगे अपने से। लेकिन याद रखो नौजवान, अगर वो उसका बेटा खुददार है, अगर बीवी की बात उसने सुनी, उसको मजाल नहीं कि कल हो करके मेरे बाप को ऐसा बोल दे, मुझे चाय भाई कुछ मत पिलाना, मेरे माँ बाप को पहले पिला, मैं अपना पका दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। लेकिन नहीं, आज उल्टा है। इसके बेशुमार हदीस के अंदर दलाइल भी मौजूद है, इसकी तरफ मैं जाना नहीं चाहता। तो मैं ये कह रहा था कि नेक औरत की अलामत रहमतुल लिल आलमीन ने बयान फरमाई कि सबसे पहली अलामत ये है कि जब शोहर आए तो बीवी उसको खुश कर दे। आप तो शोहर आए तो बीवी तो नाराज रहती है, मुंह चढ़ाए बैठी, अरे मत सरकार आए, आओ पानी पियो, नहीं क्या लाए, क्या किया, कितना। अरे अल्लाह के बंदे, वो सब बात की बातें हैं, वो मेहनत करके आया हुआ है, अल्लाह का नेक बंदा है। और याद रखो मेरी माए बहनें, सुन लो, जो शोहर की नाफरमानी करती है उसके लिए जन्नत की हुरून है बददुआ देती है, मैं नहीं कहता। हदीस मुआज़ बिन जबल फरमाते हैं कि रहमतुल लिल आलमीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तुज़ी इमरातुन ज़ौजहा, औरत को चाहिए कि अपने शौहर को तकलीफ न दे। और सुन ले क्यों, कानत मिनल हूरिल ईन, जो क़यामत के दिन हूरुल ईन जो इसकी औरत बनने वाली है वो ऐलान करती है, बदुआ देती, कातलिकल्लाह युज़ीका, अल्लाह तुझे हलाक और बर्बाद करे। अपने शोहर को तो तकलीफ देती है, तेरा शोहर नहीं मेरा शोहर है। और याद रख लो दुनिया के अंदर ये दखील है, ये मेहमान है तेरा, जब बन जाएगा आएगा तो मेरे पास आएगा। मायदे ने बुरा मत लगाना, ये हदीस है। अगर आपको जन्नत चाहिए तो शोहर की नाफरमानी हरगिज मत करो, किसी भी मामले में। नाफरमानी की बात तो दूर, तकलीफ पर तकलीफ, तकलीफ पर तकलीफ। वो बेचारा काम से बैठा हुआ है, अल्लाह की बना। आइए नेक बीवी कौन है, और हदीस सुनते हैं। ज़ौजतुन सालिहतुन तुईनुका फी अम्रि दुन्या व दीनकुम खैरुन मक़तनज़न नास। पहले हमने पढ़ा ना कि दुनिया बेहतरीन कमाने की, फायदा उठाने की चीज है। माल बेहतरीन कौन सा है? नेक औरत। कौन सी नेक औरत? तुईनुका फी अम्रि दुन्या का व दीनका, जो तुम्हारे दीन दुनिया के अंदर तुम्हारी मदद करे। दिन का मामला हो तब भी आपकी मदद करे, दुनिया का मामला हो तब भी आपकी मदद करे। अब बेचारा एक शोहर है, उसकी तबीयत बेचारे की खराब है, कुछ काम करना है, औरत ऑर्डर मारे, ये करना ही पड़ेगा, बीमारी तो क्या वो करना ही पड़ेगा। अरे तू मदद कर दे, दुनिया में भी तू मदद कर दे भाई, उसका मामला हल हो जाएगा।
دین کے معاملے میں بھی مدد ہونی چاہیے، دنیا کے معاملے میں بھی. تو اللہ کے نبی خیر مقتنض الناس، جو لوگ دنیا کے اندر مال کماتے ہیں اس سے بہتر یہ ہے نیک بیوی. اب آئیے، بہت ساری باتیں ہیں، میرے خیال سے یہ پورا 4 شاید ہونے والا نہیں ہے، اولاد پر انشاءاللہ ختم کر دوں گا. ایک مثال سن کر کے خالق کائنات مالک ارض سما نے ارشاد فرمایا، دنیا کے اندر اگر نیک بیوی جس آدمی کو مل گئی اس کی دنیا سنور گئی، آخرت بن گئی. دنیا کے اعتبار سے آدمی کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ چیز اگر انسان کو مل جائے تو وہ خوش نصیب انسان ہے، اور وہ چیز ہر انسان کے پاس ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. عمر بن عاص فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی بڑا ہی خوش نصیب ہے، نصیب والا ہے جس کو دنیا کے اندر 4 چیزیں مل گئی، بڑا خوش نصیب ہے. دنیا اس کی سنور جاتی ہے، آخرت بن جاتی ہے. نمبر 1 المرأۃ الصالحہ، نیک عورت. نمبر 2 والمسکن الواسع، کشادہ گھر. الحمدللہ سب کے پاس ہے، اور جن کے پاس نہیں وہ بناتے ہیں. بنانا چاہیے، گھر بنانا کوئی بری چیز نہیں ہے. آدمی کو دنیا میں جینے کے لیے یہ سب ضروریات کی چیزیں ہیں. اگر آپ کو نیک بیوی ملی، کشادہ گھر ملا، تنگوانی، اچھا بہترین رہنے سہنے کا انتظام، المسکن الواسع والجار صالح. نمبر 3 پڑوسی بھی اچھا ہونا چاہیے. آپ کا مکان بھی اچھا، آپ کی بیوی بھی لے کے، پڑوسی ٹینٹے کرنے والے، صبح اٹھتے کے ساتھ ہی منہ لگنی، یہ گالی وہ گالی، یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا. اس لیے رحمت اللہ علیہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر آدمی کہیں پر وہ مکان لیتا ہے تو سب سے پہلے دیکھے کہ آزو بازو والے کیسے ہیں، پڑوسی کیسے ہیں. اگر بد چلان ہے، بہت بولنے والی ہے، گڑبڑ کرنے والی ہے تو وہاں گھر مت کر لے، زندگی برباد ہو جاتی. اللہ نے نیک بیوی دی، کشادہ مکان بھی دیا، اب پڑوسی خراب، اب روزانہ کون جھگڑا کرے، اور جھگڑے سے برکت بھی ختم ہو جاتی ہے. اب تو معاملہ ایسا ہو گیا کہ آدمی کے پاس گھر بھی ہے، بیوی بھی اچھی ہے، لیکن گھر کے اندر ہی ٹیٹے میں منہ ہو جاتی ہے. یہ مرأۃ الصالحہ نہیں ہے. سوچنا چاہیے، زندگی کو اچھی بنائیے. نمبر 4 والمرکب الحمید، سواری بہت ضروری ہے. آدمی کو کہیں کام کاج میں جانا ہے، ہاسپٹل جانا ہے، کچھ اچھے کام کرنے تو آدمی گاڑی تو چاہیے نا. تو گاڑی خریدنا، گاڑی پہ جانا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. یہ 4 نعمتیں مل گئی، خوش نصیب انسان ہے. اور یہ نیک بندے کو جب یہ مل جاتی ہے تو صحیح استعمال بھی کرتا ہے. مثلا گاڑی آپ کے پاس بہترین ہے، اب مان لو کہیں دینی پروگرام ہے، ہم کو بول دیا ہارون بھائی کہ بھائی دیکھو مولانا کل پروگرام میں ہماری گاڑی جائے گی اور بغیر پیسے کے ہم کو صرف ثواب چاہیے. دیکھو استعمال کہاں کیا، نیک کے کام میں. ہمارے سلف صالحین کے پاس گاڑی نہیں تھی، ایسا پروگرام ہوتا تھا وہ پیسہ دے کر کے جاؤ پروگرام میں سن کر کے آؤ، ہم کو ثواب ملے گا. تو بہترین سواری اگر کسی کے پاس ہے، اچھا استعمال کرتا ہے. چلو وہ نہیں، آپ نے شادی کی، بچے ہوئے، بچے کے ماما ہے، نانا ہے، دادا ہے، دادی ہے، اگر ساتھ رہتے تو کوئی بات نہیں. ماما نانا نانی دور ہے تو آپ سواری کو لے کے جائیں گے، اس نیت سے لے کے جائیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا. وہ سواری اگر آپ نے استعمال اس لیے کی ہے کہ رشتہ داری کو برقرار رکھنا ہے، نبی کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ والذین یصلون ما امر اللہ بہ، رشتہ داری کو برقرار رکھو، کبھی جا کر کے خبر لیا کرو. ان بچوں کو چھٹیوں کے اندر نانا ماما کے یہاں لے جاؤ، اور جو ان کے نانا ماما اور جو نیک ہوں گے تو کیا تعلیم دیں گے، بہترین. ہمارے زمانے کی سروس عالم کی بات کرتا ہوں، ہم جب چھوٹے تھے بچے پڑھتے تھے اس وقت یہ سب ترقی آتا نہیں تھا، یہ نیچے کٹا تھا، پرانی مسجد تھی. لیکن اس زمانے کے لوگ سلف صالحین ہمارے نیک رشتے دار ہو، ہم چھٹی میں آتے تھے تو میری نانی، میری دادی، فلاں، یہ سب اکٹھا ایک گھر ہوتی، اور آلتو فالتو باتیں نہیں کرتی. وہ عورتیں، وہ مائیں جو اس زمانے میں تفسیر کی کتاب جو پڑھا کرتی تھی اس کے واقعات سناتی.
ताजुब होता था। और ताजुब ये होता था कि हम जो उला जमात में कससुन नबी पढ़ करके आते थे, वो जो किस्से इब्राहिम का, यूसुफ का, याकूब का, ये सारे किस्से मुसलमान सुनाते तो पहले तो सुनकर जब हंसते, क्योंकि हमने तो पढ़ा है, हंसते इसलिए कि अम्मा या दादी सही बता रही है, और बताने के बाद उसके ऊपर नुक्ता निकालती, देखो जिंदगी में ऐसे गुजारने का। अब यूसुफ का किस्सा बयान किया, सब भाइयों ने झगड़ा करके उसको डाल दिया। हसद नहीं होनी चाहिए, मिलकर के रहो, देखो पॉइंट भी बड़ी अच्छी तरीके से निकालती थी। और आजकल की औरतों को तो पढ़ने का शौक ही नहीं, अभी तो पढ़ना ही नहीं चाहती, कुरान ही नहीं पढ़ना चाहती है। पहले की शरत, हमारी जब खुद की बात कर रहा हूँ, हमारी दादी, रुपया दादी, बाजू वाली हमारी दादी, और हमारे हफीज साहब की अम्मा, अबू बकर साहब की दादी, इनकी अम्मा, ये सब इकट्ठा होती थी, सब नेक लोग, अच्छी। तो एक साथ रहना और एक साथ बैठ करके ये बातें करना, ये कोई बुरी बात नहीं, लेकिन वो बात भी दीन की होती है। तो वल्मरकबुल हनी, बेहतरीन सवारी अगर आपके पास है तो आप उनको घुमाइए, कि घुमाना भी कोई ये नहीं है, लेकिन हलाल तरी से, हलाल जगह पर। अब आप पिक्चर दिखाने ले जाएंगे, अच्छी बात नहीं, नाच गाने जाए, उनको ले जाइए, पार्क के अंदर ले जाइए, बताइए ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की अजीम नेमत, ये पहाड़ जो दिख रहा है अल्लाह का बनाया हुआ, कभी भी ये रेजा नहीं हो सकता, क़यामत आएगी तो रेजा हो जाएगा, इसमें निशानियां हैं, बहुत सारी नेमतें, इनको दिखलाइए। तो ये 4 नेमतें जिसको मिल जाती है वो बड़ा ही खुश नसीब इंसान है। नंबर 1 नेक बीवी, नंबर 2 कुशादा मकान, नंबर 3 अच्छा पड़ोसी, खराब पड़ोसी नहीं होना चाहिए, नंबर 4 बेहतरीन सवारी। आजकल तो सवारी का तो बहुत मामला है, चाहे वो 4 पहिया खरीदे, 2 पहिया खरीदे, लेकिन अगर सही नीयत से वो इस्तेमाल करता है तो उसको सवाब है, उसमें कोई गुनाह नहीं। ये कोई ऐसी बात नहीं है, अल्लाह ने दिया है, खरीदे, कोई बात नहीं, उसका इस्तेमाल भी करे, लेकिन सही इस्तेमाल करे तो आपको सवाब भी मिलने वाला है। अब आगे चलिए, नंबर 3, नंबर 1 कुशादा रोजी, नंबर 2 नेक बीवी। इसके बारे में और बहुत सारे दलाइल है, वक्त इजाजत नहीं देता, बुजुर्गों का भी ख्याल करना पड़ता है। अब नंबर 3 नेक औलाद, इसके बारे में भी अब क्या है, वैसे तो बहुत सारे, चलो 1-2 बात बोल देके खत्म करता हूँ, क्योंकि हमारे बुजुर्ग इनका जो तरीका सुनने का, वो 10 बजे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नेक बंदे हैं, तहज्जुद को उठते हैं, इनका भी ख्याल करना पड़ता है। बहरहाल नेक औलाद, नेक बीवी का हो गया, अब नेक औलाद। नेक औलाद के बारे में आप जानते हैं कि इंसान का दिल का सबसे बेहतरीन फल है, नेक औलाद इंसान के दिल का फल, आंखों का नूर, दिल का सुरूर ये होता है। अगर ये औलाद रब्बुल आलमीन ने सही अता की तो इसके माँ बाप की जिंदगी भी सुधर जाती है। और ये नेक औलाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बंदे मोमिनीन को दुआ सिखलाई कि इन नेक औलादों की दुआ किया करो। नेक बीवी भी होनी चाहिए, नेक औलाद भी। नेक बीवी होगी तो नेक औलाद, मैं नहीं कहता, अल्लाह ताला कहता है। वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बुल आलमीन के रहमान के बंदों की सिफत एक ये भी बयान की गई है कि जब वो दुआ करते हैं तो नेक बीवी की और नेक औलाद की दुआ करते हैं। यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, मुझे नेक बीवी भी अता फरमा और नेक औलाद भी अता फरमाना। व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन, वो नेक बीवी और नेक औलाद रब्बुल आलमीन ने आंखों की ठंडक करार दी। अल्लाह ने औलाद दी लेकिन नाफरमान है तो, बेनमाजी है तो, बात न मानने वाली है तो, माँ बाप परेशान, बच्चे भी परेशान, जिंदगी में उसकी मुसीबत के लिए और कुछ नहीं। इसलिए हमेशा नबी भी और नेक बंदे मोमिनीन भी दुआ करते रहते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। इलाही आलमीन जो हमें ईमान भी अता करे तो परहेजगार वाला होना चाहिए, दीन की पाबंदी करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इमामत का मसला है तो इमामत कर रहा है तो पढ़ रहा है, जब इमामत छूट गई, 1 रकात गई, अरे मुनी साहब, अरे थोड़ा काम से चला गया, अरे अभी काम से जब इमामत करते थे तो 1 भी रकात नहीं जाती थी, और
काम का बहाना आ गया, हरगिज नहीं होना चाहिए। खुलूसियत के साथ अगर अल्लाह इमाम बनाता है या ओहदा कोई देता है तो उस ओहदे को खुलूसियत के साथ, अमानतदारी के साथ अदा करने का। अगर ओहदा छूट भी जाए तो नमाज तो पढ़ना ही पढ़ना है ना, पहले सब में आ जाओ, किसका इंतजार करने का? नहीं हम तो इमामत नहीं करते, हम तो जब जाएंगे देखेंगे 2 रकात हो गई तो आते जल्दी नहीं, बहुत गलत बात है। ये दुआ बंदे मोमिन जो करते हैं बड़ी जामे दुआ है। यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद नहीं हो रही थी तो हजरत इब्राहिम ने दुआ क्या की? रब्बि हब्ली मिनस सालिहीन, अल्लाह नेक औलाद अता फरमाना। ज़करिया अलैहिस्सलाम के पास बुढ़े हो गए जब तक कोई औलाद ही नहीं, जब औलाद मांगे तो क्या कहा? तय्यबा, बेहतरीन और नेक औलाद अता फरमाना, तो दुआ का सुनने वाला है। और यहया ने औलाद अता फरमाई, तो औलाद के बारे में भी अगर नेक है तो बहुत अच्छा है। और बहुत सारी बातें रब्बुल आलमीन से दुआ करते रहे, ज़्यादा आमीन, बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारी हलाल रोजी के अंदर खैर बरकत अता फरमा। या अल्लाह जिन्हें बीवियां मिली इलाहा आलमीन उनको नेक और सादिक बीवी बना दे। इलाहा आलमीन अपने शौहर की इताअत और फरमाबरदारी करने वाली बीवी बना दे। या अल्लाह जहन्नम की आग से उनका छुटकारे का ये जरिया है, इलाहा आलमीन इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह एक दूसरे के हुकूक को अदा करने की तौफीक अता फरमा। या इन शौहरों को अपनी बीवी के हक अदा करने की तौफीक अता फरमा। इन बीवियों को अपने शौहर के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमा। इलाहा आलमीन जो मासूम बच्चे हैं या इलाहा आलमीन जो नौजवान बच्चे हैं, अल्लाह अपने वालिदैन की, अपने बड़े लोगों की इज्जत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह उनका एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारी जिंदगी को पूर्ण और अमन वाली जिंदगी बना दे। या अल्लाह हमें हलाल रोजी के साथ साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। इलाहा आलमीन नेक बीवी के साथ साथ हमारे घर के माहौल को भी अल्लाह को नेक बना दे, जो नेकी का जरिया है, रोजी का सबब है। इलाहा आलमीन इसको हमेशा हमारे यहाँ कायम और दायम रख, जब तक तो हमें जिंदा रख और इस्लाम पर जिंदा रख। या अल्लाह इस मजलिस के अंदर बहुत सारे हमारे बुजुर्गान दिन आज भी मौजूद है, अल्लाह उनकी नेकी को, टूटी फूटी इबादतों को रब्बुल आलमीन कबूल फरमा। या अल्लाह ये नौजवान है, इलाहा आलमीन ये जिंदगी का मामला है, अल्लाह शैतान के वसवसे से इनके दिलों को पाक फरमा दे। अल्लाह तेरी इबादत करने वाला नौजवान बना। इलाहा आलमीन इन नौजवानों की रोजी के अंदर खैर बरकत अता फरमा। अल्लाह आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ रहने की तौफीक अता फरमा। हमने सुकून वाली जिंदगी अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।